ایسا اگر ہو حج پہ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہاں پہ ابھی فی الحال ان لوگوں نے گاڑیاں بند کر دی ہے. حج کمیٹی والوں کو آج شام میں مینا کی طرف لے کے جائیں گے. تقریباً آپ لوگوں کے پاس حج کے یہ 10 دن جو ہیں ذوالحجہ کے بڑی فضائل آئے ہیں. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے بدن پہ. کی قبر کو ایسے لپٹے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو پتا تھا میرا تیرے سوا کوئی نہیں. آج 8 ذوالحجہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. تو وہاں جا کے ہم حج کے بارے میں, حج کے عنوان پہ باتیں کریں گے. جو میں نے سیکھا ہے, جو میں جانتی ہوں, میں بھی ان سے سیکھوں گی, کیونکہ ہم سب سیکھ ہی رہے ہیں. آپ جتنی بھی بار آؤ کوئی نہ کوئی نہیں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جہاں پہ آپ سوچتے ہو کہ ایسا اگر ہو حج پہ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے بہت سارے پوائنٹس اس بک میں بنائے ہیں. تو اب ہم جا کے ہمارا مستورات میں بہت ساری ماشاءاللہ سے مستورات جمع ہوئی ہے تاکہ ہم حج کے بارے میں باتیں کر سکیں, ایک دوسرے کو سکھا سکیں, سیکھ سکیں. اینڈ انس کا بھی جینٹس میں ان کا بھی آج انفیکٹ ان کا تو بیان ہے, وہ مولانا ہے بھائی, تو وہ تو ایک دم پروفیشنلی سب کچھ بتائیں گے. میں بھی ان سے ہی سیکھ رہی ہوں. بس ابھی ہم ایکچولی بس لینے والے ہیں بیکاز یہاں پہ ابھی فی الحال ان لوگوں نے گاڑیاں بند کر دی ہے. تو جنہوں نے ہمیں دعوت دی ہے وہ بیچارے لینے آنا چاہتے تھے بٹ انفارچونیٹلی آ نہیں پائے بیکاز حرم کی طرف ساری گاڑیاں بند ہے. تو یہ یہاں پہ بس سروس ہے جو ایبسلیوٹلی فار فری ہے. یہ بیسکلی ایک جگہ ہے کھدائی کر کے جہاں پہ یہ بس رکتی ہے, پھر وہاں سے ہم وہ ہمیں لینے آئیں گے اینڈ دین پھر ہم جائیں گے عزیزیہ ٹو میٹ ایوری ون. اینڈ وہاں پہ زیادہ تر سب حج کمیٹی کے لوگ ہیں. سو اٹس ونڈرفل ٹو میٹ دیم آل. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی اس طرف جانا چاہتا ہے بٹ اوبویسلی کیونکہ یہاں پہ فی الحال ٹیکسی سروسز بھی بند ہے, پرائیویٹ گاڑی اور ان جنرل ٹیکسیز بھی نہیں آ رہی ہے اور یہاں سے کہیں جا بھی نہیں رہی ہے بیکاز اوبویسلی آلریڈی سارے حاجی یہاں پہ آ چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اٹس ویری کراؤڈڈ. اینڈ یہاں پہ جو سعودی حکومت ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت امیزنگ ہر چیز کو پلان کرتی ہے تاکہ کسی کو بھی پرابلم نہ ہو, اسپیشلی حاجیوں کو. اینڈ ان کی سیفٹی کے لیے, ان کے کمفرٹ کے لیے یہاں پہ ہر پورا ایک دم پرفیکٹ نظام کیا جاتا ہے. اینڈ اٹس سو امیزنگ کہ اتنے سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اینڈ ہر چیز اتنی اچھے سے مینیج ہوتی ہے. اینڈ امیجن دیر آر مور دین 35 لاکھ پیپل ہیئر بٹ اتنا کلین آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کا سب کا جو کچرا نکلتا ہے وہ جاتا کہاں ہے. اٹس سو کلین. تو انہوں نے یہ بھی چیز بہت دھیان میں رکھی ہے. اٹس ویری ہاٹ آؤٹ سائڈ, مطلب لٹرلی آپ دیکھ نہیں سکتے, آنکھیں بند ہو رہی ہے. سو پر ماشاءاللہ سے جو حاجی آئے ہیں وہ طواف کرتے جا رہے ہیں, عمرہ بھی یہ وقت میں ہو رہا ہے. سو یس ناؤ لیٹس گو ٹو عزیزیہ اینڈ لیٹس میٹ ایوری باڈی. بس تھوڑے پوائنٹرس پہ آئی ایم گوئنگ تھرو کہ کیا بات کرنی ہے بٹ آف کورس وی گونا کیپ اٹ ویری سمپل بیکاز سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس حج کو یوٹیلائز کریں. اینڈ ویو کم یور فار forgiveness and for ہدایت. سو دیٹ از واٹ آر فوکس ہیز ٹو بی, prayer and prayer. اینڈ یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہی ہمیں بتانی ہے. باقی تو آلموسٹ ایوری بڈی نوز ایوری تھنگ. اینڈ بس اللہ سے دل لگانا ہے اور حج اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں بس اس چیز کو فالو کرنا ہے اینڈ وی میک شیور کہ ہم اس میں مسٹیک نہ کریں. کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, آئی ایم شیور آپ کے گروپ لیڈرز ہیں جو بھی گروپ کے ساتھ ہے, ٹور کے ساتھ ہے, حج کمیٹی والے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, دے ہیو کوئی نہ کوئی امیر ہیڈ. آپ ان سے جا کے پوچھیں کوئی طریقہ بٹ اسے جانے نہ دے بیکاز دس کین بی یور فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف یور لائف, یو نیور نو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے سیریسلی لیں اور سیریسلی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, ماشاءاللہ کل جیسے کہ سنانا آپ کو بتلایا جا رہے تھے, ماشاءاللہ کہ عزیزیہ کے اندر ہمارے انڈیا کے کافی گجرات والے ساتھی اور کرناٹک والے اور دیگر جگہوں کے ساتھیوں سے حجاج سے ملاقات بھی ہوئی, وہاں تھوڑی سی بات بھی ہوئی. بیان تو بڑے لوگ کرتے ہیں, علماء کرام کرتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہمیں اصل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو وہ کل وہاں ریکارڈ نہیں ہو سکا, بہت ہماہمی تھی, بہت تھوڑا وقت تھا اور بہت ساری جگہ جانا تھا. تو بہرحال الحمدللہ کل کافی عافیت رہی, کافی اچھا رہا.
آج دوبارہ جا رہے ہیں کچھ گروپس میں ہمارے جاننے والوں کے، اور حج کمیٹی بھی کچھ بلڈنگوں میں جانا ہے کیونکہ حج کمیٹی والوں کو آج شام میں مینا کی طرف لے کے جائیں گے. تو بس یہ مبارک سفر ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل حاضرین حج جو مقصد کے تحت حاضر ہوئے ہیں اس سال، جتنے حجاج کرام ہیں 1-1.5 مہینے سے جو آ رہے ہیں، جو شروع میں آئے، جو بیچ میں آئے، جو آخر میں آئے، وہ ان کا مقصد کل کے دن سے شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام کے سفر کو آسان فرمائے. اراقین حج کو اللہ تعالیٰ آسان کرائے اور ہر طرح کی عافیت رب کریم اپنی نصرت کو شامل حال کرے اور تمام کی بخشش کا ذریعہ بنائے، سارے عالم میں امن و امان کے زندہ ہونے کو ذریعہ بنائے. انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے بہت ساری چیزیں. اور اسی سگنل پہ کل ثنا بات کر رہی تھی جہاں سے ہم لوگ اصل میں ہماری ہوٹل سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، ہم لوگ کلاک ٹاور سے نکل کے خدئی آتے ہیں، پھر وہاں سے آگے ہم لوگ روا دوا ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ اس سارے سفر کو اپنے یہاں بخشش کا ذریعہ بنائے. اور یہ جب آپ کے پاس ولاگ پہنچے گا تو گزارش یہ ہے کہ یہاں آج 6 ذی الحجہ ہے، 7 ذی الحجہ ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں 6 ذی الحجہ ہے. کل شاید یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا، کل اپلوڈ ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ تقریباً آپ لوگوں کے پاس تین دن ہیں حج کے. یہ 10 دن جو ہیں ذی الحجہ کے، یہ بہت مبارک دن ہیں. بڑی فضائل آئے ہیں حدیث شریف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کو برکتوں والا بتایا ہے اور اس کو یعنی اللہ کے یہاں قبول ہونے کا بتایا ہے. خاص طور سے آپ حضرات کے یہاں عرفات کا دن ہوگا، 9 عرفات، یعنی ہم لوگ جمعرات کے دن ہوں گے، آپ لوگ جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ ہوگی تو عرفات کا دن ہوگا. اس دن روزہ رکھنا چاہیے. حاجی جو یہاں ہیں ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے. آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے عرفات کے دن، سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے. آگے اس کے اندر ہم بتلائیں گے آپ کو. اور اس کے بعد آپ نے 1 گلاس سارے دن میں دودھ نوش فرمایا ہے. تو حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، لیکن جو مقام پہ ہیں تو ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ روزہ رکھے. اور ان دنوں میں جتنے رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس جمعرات آ رہا ہے، بدھ آ رہا ہے، جمعرات آ رہا ہے، جمعہ آ رہی ہے، 3 دن ہے. اللہ کرے تینوں دن رکھ لیں، کم از کم جمعرات جمعہ کا روزہ رکھے. پھر عید ہے، عید کو خوشیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ منائیں. ماشاء اللہ پروگرام تھا کسی ہوٹل میں، وہ پورا ہوا. یہ عزیزیہ ہے، کل سے حج شروع ہو رہا ہے. تو دھوپ بھی شدید ہے تو لوگ ابھی ہوٹلوں میں ہوں گے، اپنی اپنی جگہوں کے اوپر ہوں گے. A few moments later. تو یہ ہماری عزیزیہ کی گلیاں ہیں. یہاں پہ ہر بلڈنگ میں بھر کے حاجی ہے. ہر یہاں مطلب یہاں تو دیکھیے ہمارے انڈیا کا فلیگ دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فلیگ دیکھ کے کہ یہاں پہ انڈین حاجی ہے. تو سب کا الگ الگ سیکشن ہے، ان کے فلیگز باہر لگے ہوتے جو حج کمیٹی سے آتے ہیں. بہت سارے حاجیوں سے ملے اینڈ اٹ واز باتیں ہوئی اور ایمان تازہ ہونے والی باتیں، حج کے ارکان اور حج کیا ہے. دیکھیے مجھے کھانسی بھی ہو گئی ہے، ابھی جا کے سب سے پہلے تو مجھے گولی کھانی ہے. سب لوگ آئی تھنک اپنے روم میں انس ہے نا، سب پیکنگ کر رہے بیکاز آج سب یہاں پہ سب لوگ آئی تھنک رات کو نکلنے والے عشاء کے بعد مینا کی طرف. تو دھوپ بھی بہت ہے تو کوئی باہر دکھ نہیں رہا ہے اتنا. اور پھر تعلق ہوتا ہے تو وہ قربانی بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. اور اس کے بعد تیسری سٹیپ آتی ہے محبت کی. تو محبت جب ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ رکھ. اب روزہ رکھوا رہا ہے سال میں 1 دفعہ، کہ زندگی میں 1 دفعہ نہیں ہے، سال میں 1 دفعہ ہے، 30 دن ہے. صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، اور اس بھوکے رہنے کو اللہ کو کیا مل جائے گا. 2 چیزوں کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بھوکے رہنے کے اوپر کچھ ملنا بھی چاہیے. تو کہ اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچتا، نہ ہمارا بھوکا رہنا پہنچتا ہے، نہ قربانی پہنچتی ہے. اس کے باوجود رب کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میرے خاطر روزہ رکھو، اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھو اور تقوی حاصل کرو. اس لیے بنتی ہے کہ یہ لازم ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہونی ہے اور انسان کی بخشش ہونی ہے، انسان کی بخشش ہونی ہے. حاجی کا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں. تو بال مبارک یہاں تک تھے. تو ماں عائشہ نے آپ کو شہد لگایا، شہد چپکنے کا کام کرتا. اب یہاں مسئلہ ہے کہ ہماری جو ماں بہنیں ہوتی ہے وہ تیل لگا سکتی ہے اور بال کو اچھے سے باندھ سکتی ہے، کیونکہ حج بال اوپر نیچے ہو جائیں گے. اس کے اوپر صدقہ کا مسائل ہے. اور خوشبو لگا سکتے ہیں
احرام سے پہلے بدن پہ، نہ کہ احرام کے کپڑوں پہ، نہ کہ احرام کی چادروں کے اوپر. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. عام متن ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک رات پہلے کپڑوں پہ لگا لو. بہت سارے ساتھی میسج کرتے ہوتے ہیں کہ بھائی چادروں پہ لگا سکتے، نہیں لگا سکتے، بدن پہ لگا سکتے. وہ بھی اس لیے آج کے زمانے میں علماء کہتے ہیں کہ آج کا پرفیوم رہتا نہیں ہے بہت دیر تک، جسم کے اوپر ہلکی سی ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے. چادروں پہ نہیں لگانی، اور نہیں لگایا تو زیادہ ہی بہتر ہے. لیکن صاف ستھرے پانی سے غسل کر لے اچھے سے. زمانے سے اب بھی وہ کنواں باقی ہے، تو وہاں سے پانی پیا. اس کے بعد اب ابوا پہنچے ہیں. ابوا پہنچے، اب یہ قافلہ 50-60 ہزار کا ہو چکا تھا. ارد گرد کے قبائل کو پتہ چلا، تو جہاں آپ کا انتظام تھا وہ آپ نے راستہ بدلا اور آپ اپنی ماں کی قبر پہ لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق دی. وہ بڑی یعنی عجیب جگہ ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ ارد گرد میں پہاڑ اب بھی ویسی ہی ہے، اور بیچ میں ایک جگہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مزار مبارک ہے. تو آپ تشریف لے گئے. تو اکثر نئے تھے صحابہ، انہیں پتہ نہیں تھا. پرانے تو انہیں پتہ تھا کہ یہ آپ کی والدہ ہے. تو صحابہ سے کہا کہ میں آج رات یہیں قیام کروں گا. اور آپ وہاں ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے اور آپ روئے ہیں. بہت دیر تک روتے رہے. وہ درد آپ کے اندر تازہ ہو گیا. اب یہ بات چلی ہے تو میں اس کا تھوڑا سا مختصر کہانی سناتا ہی چلوں. جب آپ ابوا کے اندر آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 سال کی عمر تھی، تو آپ کا خاندان مدینے میں تھا. تو آپ اپنی ماں کے ساتھ تشریف لے گئے. دادا عبد المطلب سے حضرت آمنہ نے اجازت لی اور آپ تشریف لے گئے. اب جب مدینے سے واپس ہونے لگے تو اینڈ ابوا کی جگہ پہ بیچ میں، یہ سفر ابھی باقی تھا 3 دن کا. اللہ اس سفر کو مکمل کرا لیتا تو ددیال والے سنبھال لیتے، موت مکے میں آتی. اس سفر کو اللہ پہلے روک دیتا تو موت مدینے میں آتی، ننیال والے سنبھال لیتے. تو ایک بچے کی 7, 8, 9 سال کی عمر ہوتی ہے. اب وہ تصور کرنا چاہیے کہ اتنی عمر کا بچہ کیا ہی اس کی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے بچے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو علماء نے لکھا کہ غالباً ہارٹ اٹیک ہوگا، اس لیے کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا. آپ نے آخری میں چند الفاظ کہے ہیں، کل حی میت کل جدید باب، کہ بیٹا مجھے پتہ ہے ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر ایک پہ موت آنی ہے. ایک دن آئے گا کہ تو سارے عرب اور عجم کو اللہ تیرے دین کو تجھے روشن کرے گا. نبی علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں ہے، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. اب ماں کہہ رہے اور دم توڑ دیا. آج تک کسی کتاب میں یہ نقطہ حل نہیں ہوا کہ کس نے آ کے قبر بنائی، کس نے کیا، کون ہے. آپ کے ساتھ ایک ایمن ساتھ تھی. جب آپ نیچے اترے ہیں تو دیکھا ایمن نے کہ اللہ کے رسول ساتھ نہیں ہے. تو ایمن دیکھتی پریشان ہو گئی، پھر اوپر دوڑی ہے. اللہ کے رسول ماں کی قبر کو ایسے لپٹے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتہ تھا میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا. ایمن کھینچ رہی ہے، بیٹا تو کہ اماں مجھے چھوڑ دی. بھی میرے نبی کی ماں ہے، میرے نبی کو چند عورتوں نے دودھ پلایا، اس میں ایمن بھی ہے. تو کہ میں نہیں جاؤں گا. اب وہ تصور کرے کہ 3 دن تک کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہوں گے. ایک سبق تھا، اللہ کا ایک نظام ہے. ہمارے اوپر یہ دن ایسے ہی نہیں آیا ہے، سارا سسٹم ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً ہو گیا. اللہ نے سارا پلاننگ کے تحت کہا کہ کوئی حالات تم پر آوے تو کوئی دنیا کا یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پہ یہ حالات آ گئے، کہ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو کس طریقے سے. تو آپ نے وہاں رات قیام کیا، پھر آپ آگے چلیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تقریباً آج 8 ذی الحجہ ہے، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ابھی ادا کی جائے گی. اور اللہ کے بندے حرمین سے اور مکہ معظمہ سے عزیزیہ سے مینا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. رات کے اندر اکثر قافلے نکل چکے ہیں حجاج کے، اور باقی رہ گئے وہ فجر کے بعد نکلیں گے. 10-11 بجے 12 بجے تک اکثر حجاج جو حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہیں، خاص طور سے اپنے ممالک سے، اپنے ملکوں سے. اور ہمارے جو ہندوستان سے حجاج کرام آئے ہیں وہ کل رات ہی انہیں حج کمیٹی کا بڑا اچھا نظام ہوتا ہے، بڑا زبردست نظام ہوتا ہے، سعودی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت بہترین نظام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. تو وہ کل رات ہی نکلنا شروع ہو چکے. تو ابھی تقریباً یہاں فجر کی نماز ہونی ہے، اذان ہوئی نہیں ہے. تو تہجد کے وقت چل رہا ہے آخری رات کا. تو ابھی تک شاید مینا پہنچ چکے ہوں گے، اور باقی جو ہیں وہ صبح 7-8 بجے فجر کے بعد شروع ہوں گے. تو بہرحال پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سال کے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے. آگے اراکین حج آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے، بتلاتے رہیں، دکھاتے رہیں. آپ بھی دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ہماری حج کو قبول فرمائے، تمام آنے والوں کے حج کو قبول فرمائے. یہ ماشاءاللہ صبح کا وقت ہے اور اللہ کے مہمان جو ہیں تیاری کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، جلد سے جلد توفیق نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اللہ اس وقت
تمام آنے والوں کی حج کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی آپ کو حج کی زیارت کراتے رہیں گے, یعنی سارے مقامات کی اور ساری جگہوں کی. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب میں یہ لے کر جا رہی ہوں میرے گھر, گھر کیا ہوٹل, اب ہوٹل بھی گھر ہی ہے. یہ میں لے کے جا رہی ہوں ہوٹل, اور اب ہمیں تیار ہونا ہے ہمارے حج کے لیے. تو بس آج کا بلاگ ہم یہی ختم کرتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ یو آل انجوائڈ. ہمیں تو بہت مزہ آیا بیکاز وی ور گوئنگ ایوری ویئر, اور بہت ساری ماشاء اللہ سے چیزیں کہنے ملی, سننے ملی, سیکھنے ملی. اب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے حج کا بلاگ فرام نیکسٹ ایپیسوڈ, ایز ان حج کے احرام میں آ چکے ہوں گے, تو ہم آپ کو بتائیں گے پھر انشاءاللہ. سی یو, السلام علیکم.